ایک دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ لوگ جان بوجھ کر بہانے بنا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں حضور کی خدمت میں آ کے. وہ منافقین ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جی نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ ہے اور گھر میں یہ مسائل ہیں. دوسری طرف وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے عاشق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے صحابہ کرام، وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ جناب ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن جب حضور فرماتے ہیں کہ نہیں سواری کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو وہ روتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ توبہ کی 92 نمبر آیہ مبارکہ ہے اور 10ویں پارے کی آخری آیات ہیں، آخری 2 آیات جو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت ما لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے متعلق صحابہ اکرام کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ کچھ منافقین آتے ہیں اور آ کے بہانے بناتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، یہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں جا سکتے. ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا کہ یہ آپ سے معذرت کریں گے اور آ کے بہانے بنائیں گے. لیکن اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہاں پر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اسلام نے کوئی بھی ایسا پہلو نہیں رکھا جسے تکلیف ما لا یطاق کہا جاتا ہے، یعنی جو انسانی بساط میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہو کہ تم نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. ایک شخص ہے وہ جہاد پہ نہیں جا سکتا، معذور ہے، کوئی شرعی عذر ہے، تو شریعت نے یہ سختی بھی نہیں فرمائی کہ نہیں جو بھی کچھ ہو تم نے جانا ہی جانا. نہیں، جس کا حقیقتاً عذر ہے اس کے لیے شریعت نے چھوٹ بھی دی ہے اور اس کے لیے نرمی بھی پیدا فرمائی. جس طرح کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں تھا کہ وہ کمزور لوگ، بوڑھے بزرگ، مریض اور جن کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور وہ جا ہی نہیں سکتے، تو فرمایا ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح یہاں فرمایا گیا کہ کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ وہ جانا چاہتے ہیں، صحت بھی ٹھیک ہے، جسم بھی ساتھ دیتا ہے، لیکن اب تبوک کتنی دور ہے، بہت دور کا سفر ہے اور اس سفر کے لیے سواری چاہیے. پیدل تو اتنا لمبا سفر ہو نہیں سکتا، لیکن ان کے پاس کوئی ایسا مال و اسباب نہیں ہے کہ وہ سواری خرید سکے یا ان کو سواری مہیا کی جا سکے. تو اب سواری نہیں ہے، حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور سواری نہیں ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں ہمارے لیے سواری کا انتظام فرمائیں، ہم جانا چاہتے ہیں. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ بھئی نہیں، بیت المال کے اندر اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ مزید تمہیں سواری مہیا کی جا سکے اور تمہارے لیے جہاد کا بندوبست کیا جا سکے، تو تم رہنے دو. تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ روتے ہیں اور ان کا دل غمگین ہے کہ باقی صحابہ کرام تو جہاد پہ جا رہے ہیں اور ہم کیوں نہیں جا رہے، صرف اس وجہ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم اپنی سواری نہیں خرید سکتے اور ہم کسی سے سواری لے بھی نہیں سکتے. یعنی ایک کیفیت یہ ہے. ایک دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ لوگ جان بوجھ کر بہانے بنا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں حضور کی خدمت میں آ کے. وہ منافقین ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں جی نہیں جا سکتے، یہ مسئلہ ہے اور گھر میں یہ مسائل ہیں. دوسری طرف وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے عاشق، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے صحابہ کرام، وہ آ کے عرض کرتے ہیں کہ جناب ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن جب حضور فرماتے ہیں کہ نہیں سواری کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو وہ روتے ہیں اور دکھ کا اظہار کرتے ہیں، اور ان کے دل کے اندر غم کی کیفیت ہے جس کو اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا. ولا علی الذین، اور ان لوگوں پر بھی حرج نہیں ہے، اذا ما اتوکا، کہ جب وہ آپ کے پاس آئے، لتحملہم، تاکہ آپ ان کو سوار کریں، یعنی آپ ان کو سواری عطا فرمائیں. قلتا، آپ نے انہیں فرمایا، لا اجدو، میرے پاس نہیں ہے یا میں نہیں پاتا ایسی چیز، ما احملکم علیہ، کہ جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں، یعنی میرے پاس سواری ہے نہیں، اب جو تھی
وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہو گئی. جو حضرت عثمان غنی نے 300 اونٹ پیش کیے تھے اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام نے, اب جو صورتحال تھی وہ سب کچھ تقسیم ہو چکا, لیکن اب بھی ایسے صحابہ کرام موجود ہیں کہ ان کو سواری کی ضرورت ہے, لیکن اب سواری اور صورتحال نہیں ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں بھائی, ہمارے پاس ایسی صورتحال اب نہیں ہے, اب مزید گنجائش نہیں ہے. تولوا, تو وہ واپس پلٹتے ہیں. وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ, اور ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں, حزناً, غم کے ساتھ. غم کس چیز کا ہے؟ اللہ یجدوا ما ينفقون, کہ ان کے پاس ایسی چیز ہی نہیں ہے جس کو وہ خرچ کر سکیں اور خرچ کر کے سواری لے سکیں. یعنی وہ بھی سواری خریدیں, سوار ہو کے وہ بھی حضور کے ساتھ, حضور کی ہمراہی میں تبوک, غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو سکیں. اب اس غزوہ پر نہ جانے کی وجہ سے اور اتنی گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے اس غم میں مبتلا ہیں اور رو رہے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کیفیت بتا رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک طرف ایمان کی یہ صورت, اور یہ صحابہ کرام کا وہ خوبصورت ایمان ہے کہ جہاں جہاد کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی تمنا مچل رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. انما السبیل, یعنی اعتراض تو ان پر ہے, انما السبیل, اللہ کی ناراضگی کا رستہ تو ان لوگوں پر ہے, علی الذین یستأذنونک, کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, وہم اغنیاء, اللہ کے وہ مالدار ہیں, یعنی ان کے پاس مال و دولت ہے, سواری بھی خرید سکتے ہیں, گھر میں پیچھے خرچ بھی دے سکتے ہیں, کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آ کے معذرت کر رہے ہیں, جی ہم نہیں جا سکتے, اور بہانے بنا رہے ہیں, اور آ کے آپ سے گزارش کرتے ہیں جی ہمیں چھٹی دے دیں, ہمیں رہنے دیں. رضو, وہ اس بات پر راضی ہو گئے, بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ, کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائیں. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور ان کو کوئی علم نہیں ہے کہ وہ اپنا کس قدر نقصان کر رہے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ان کے سامنے ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی صورت میں اللہ بھی راضی, اللہ کے رسول بھی راضی, اور دنیا بھی بہتر, آخرت بھی بہتر, یہ سامنے ان کے ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے, اور ان کو یہ شعور نہیں آ رہا کہ بھئی ہم تو اپنا نقصان کر رہے ہیں. تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں یہ علم ہوا کہ وہ لوگ جو واقعتاً اور فی الحقیقت نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نیکی کر نہیں پاتے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں معذور قرار دیتا ہے, اور ان کی جو ایمان کی صورتحال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سراہتا ہے, اور ان کو مطلب اچھے طریقے کے ساتھ اور مثبت پہلو کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور وہ لوگ جن کے پاس ساری صورتحال ہے لیکن اس کے باوجود وہ جھوٹے بہانے بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند نہیں. تو منافقین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا. یہاں سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بساط کے مطابق نیکی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمیں جو کچھ بھی بن سکے ہمیں اللہ کے حضور اپنی خراج محبت پیش کر دینا چاہیے, اور جھوٹے بہانے, نیکی کے رستے میں جھوٹے بہانے اللہ کو پسند نہیں ہے. جتنا کچھ ہو سکے اپنی کوشش بھرپور طریقے سے کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ پایہ تکمیل کو پہنچا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور بقیہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں, باقی جو پارے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بھی پڑھنے کی, سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.